عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اس سبق میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکالمہ نگاری پر مبنی ہے۔ مکالمہ نگاری کا عنوان ہے آپ کی اور آپ کی والدہ کے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک اسمارٹ فون طلب کیا ہے، لیکن آپ کی والدہ اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ اس گفتگو کو مکالمے کی صورت میں لکھیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکالمہ عموماً دو شخص کے درمیان ہوتا ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ کی اور آپ کی والدہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات پر آپ خاص توجہ دیجیے کہ آپ کو اپنی والدہ سے عزت و احترام کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے، اگرچہ وہ آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ مکالمہ لکھتے وقت آپ یہ ضرور بیان کریں کہ آپ کی سالگرہ قریب ہے۔ آپ دن اور تاریخ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، مثلاً اگلے ہفتے اتوار کو میری سالگرہ ہے، آپ کو یاد ہے نا امی؟ یا میں اپنی 14ویں سالگرہ اگلے ہفتے بڑی دھوم دھام سے مناؤں گی۔ اس مکالمے میں چونکہ آپ اپنی والدہ سے بات کر رہے ہیں تو والدہ کے ساتھ آپ بھی مکالمے کا ایک کردار ہے، تو اس وجہ سے آپ میں استعمال کریں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ لڑکے ہیں تو مناؤں گا کہیں گے۔ اس موقع پر آپ اپنی والدہ سے اسمارٹ فون پانے کی خواہش ظاہر کریں گے، اور مکالمے کے عنوان کے مطابق آپ کی والدہ کی گفتگو سے یہ بات صاف نظر آنی چاہیے کہ وہ اس بات سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مکالمے میں ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات سے راضی کیوں نہیں ہیں۔ آپ ان سے نارضامندی کی وجہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کی امی آپ کو اسمارٹ فون نہ دینے کے لیے کن وجوہات پر اعتراض کر سکتی ہیں۔ اسمارٹ فون نہ دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسمارٹ فون پر زیادہ وقت گزارنا پڑھائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ مضر کا مطلب ہے نقصان دہ۔ اسمارٹ فون سے نیند خراب ہوتی ہے اور اچھی نیند نہیں آتی ہے۔ آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فون نہ دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسمارٹ فون بچوں کی اچھی عادتوں کو بگاڑتا ہے۔ موبائل فون پر دوست آپس میں گندے پیغامات بھیجتے ہیں۔
बेहुदा तस्वीर भेजने की जुर्रत करते हैं। बच्चे मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहान में इसके जरिए नकल करते हैं। बच्चे सारा वक्त फोन पर गुजारते हैं और वालिदैन, अहले खाना और रिश्तेदारों से कम बातचीत करते हैं। ये ऐसी वजह हैं जिन पर आपकी अम्मी आपको स्मार्टफोन देने से इनकार कर सकती हैं। लफ्जों की हुदूद का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर आप गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए अपनी वालिदा से स्मार्टफोन के फवाइद का जिक्र कर सकती हैं। तो बच्चों, आप ही सोचकर बताइए कि मोबाइल फोन किस तरह एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके लिए फायदामंद हो सकता है। जी हाँ, स्मार्टफोन के जरिए किसी भी मौजू पर तहकीकी काम आसानी से हो सकता है। असातिज़ा खुद व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस पर होमवर्क, हिदायत और इत्तलात भेजते हैं। तलबा की दरखास्त पर असातिज़ा कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। मजीद बरां, दोस्तों के दरमियान दिए हुए काम पर बहस भी होती है। एक दूसरे की मदद करने से हमारी मालूमात में इजाफा होता है। इंटरनेट के जरिए अखबार, रसाइल, किताबें और तालीमी वीडियोज भी दस्तयाब होते हैं, जिन्हें हम बार बार पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस तरह रोजाना पेश आने वाले हादसात और तालीम से मुताल्लिक नई बातों से वाकिफ होते हैं। आप अपनी वालिदा को यकीन दिला सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सभी बच्चे फोन पर वक्त बर्बाद करते हैं और आप उनसे फोन का गलत इस्तेमाल न करने का वादा कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी वालिदा को मनाते जाएं जब तक वो आपकी बातों से मुतमईन और राजी न हो जाएं। ये आप खुद तय कर सकते हैं कि आप खात्मा कैसे करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वालिदा फिर भी आपको स्मार्टफोन देने से इनकार करें। हमें उम्मीद है कि इस सबक के जरिए आप दिए गए मौजू पर मुकालमा बखूबी लिख सकेंगे। दिए गए नुक्कात पर जरूर गौर कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।